مختصر سے 2-3 لفظ اور آغا صاحب آپ کو موعظہ حسنہ سے نوازیں گے کہ جب بھی کوئی انسان اس دنیا سے اٹھ جائے چلا جائے تو اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس میں حساب دینا اپنے اللہ کو رائی کے دانے کے برابر جو نیک اعمال بجا لایا برے اعمال بجا لایا اپنے رب کے حضور اس نے جواب دینا ہے. اس کے اعمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے. فقط ایک چیز اس کے نامہ اعمال کے اندر کھلی رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ جاؤ اور اگر تمہارے لیے صدقہ جاریہ کیا جا رہا ہے جو اپنی زندگی میں تم چھوڑا ہے تو اس کو لے اور تاکہ راحت اور سکون مل سکے. اس صدقہ جاریہ میں بہترین اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ اور نیک اور اچھی اولاد ہے. آج میری مراد اس بات سے ہمارے بزرگ ہمارے باپ کی جگہ نواب عطا عباس صاحب جن کی کئی اشروں کے اوپر مفید اس ادارے کے لیے خدمات تھیں آج ہمارے درمیان موجود نہیں. یقیناً ان کے اعمال بند ہیں، لیکن یہ بزرگوار خوش قسمت ہیں کہ ان کے بچوں نے کو یاد رکھا، ان کے نام کے نیک اعمال کیے اور ان بچوں کا کردار ہی دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس والد کی تربیت کیسی ہوگی. آج کی مجلس عزا یہ سالانہ اِسال ثواب ہے نواب سید عطا عباس نقوی آج ہمارے درمیان موجود ہیں. بالخصوص ان کے لیے اور ابھی چند لمحے پہلے ہمارے برادر کالپورہ سے برادر حیدر ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا جن کا جنازہ 9 بجے ہے. ان سب مرحومین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خصوصاً نواب عطا عباس صاحب کی طرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برادر اختر حسین نے دعا کے لیے کہا رب کائنات کے حضور دعا مانگیں بلکہ محمد وآل محمد برادر کی تمام شرعی حاجات کو قبول فرمائیں. بس ایک جملہ ملک العلماء ملک اعجاز فرماتے ہیں کہ جب بھی مجلس سے اٹھ کے گھر جاؤ تو کم از کم اتنا جائزہ ضرور لو کہ آج آپ کی جہالت کے اندر کمی کتنی ہوئی ہے اور آپ کے علم کے اندر اضافہ کتنا ہوا ہے. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد 3 صفر مظفر محلہ قطب آباد گلی نمبر 6 نزد شہین چوک سرگو دارو. خطاب فرمائیں گے جناب مولانا اظہر عباس حیدری ابراوالی ذاکر علی بد علی رضا شاہ صاحب ذاکر عدیل الطاف جعفری. 3 صفر مظفر محلہ قطب آباد گلی نمبر 6 شہین چوک سرگو دارو بلندر صلی اللہ علیہ وسلم. اضافہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس میں میرے رسول کا حق ادا کیا جائے. ہماری خوش قسمتی اس ادارے کی خوش قسمتی گاہے بگاہے ہم ایسے علماء کو دعوت دیتے ہیں جو واقعتاً ہی سیرت محمد وآل محمد کو جانتے بھی ہیں اور سیرت محمد وآل محمد کو اب تک پہنچاتے بھی ہیں. آج کے بعد یہاں پہ تشریف فرمائیں علیل ہیں شدید علیل ہیں. رب کائنات نے ان کو دوسری زندگی سے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائی، لیکن ان تمام صاحب و مشکلات کے باوجود دین محمد وآل محمد کو پھیلانے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں. بس یہی دعا اللہ بیماری سجاد علیہ السلام کے واسطے آسا کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. میں گزارش کروں گا موعظہ حسنہ کے لیے دعوت خطاب دوں گا جناب علامہ سید اخلاق حسین شیرازی. اپنی زبانیں پاک کر لیں. بلندر صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا تھوڑا اگر قریب ہو جائیں تو اللہ خوش ہے. خیر نہیں کرنا میں جگہ خالی ذرا پک کر اللہ کو سلام دیتا فرمائے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تمام حاضرین سے التماس ہے شہداء ملت جعفریہ کی بلند درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک
راہ محبت و ولایت میں انجام دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان علیہ رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص مجلس حاضہ کے بانیان ان کے مرحومین کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وانت بالاجابۃ حق جدیر۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد، صلوات وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید والرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد والقاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم الملعونین یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات۔ مومنین کرام، آیت مودت قرآن پاک کی واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے،
اور پیغمبر کے قرابتداروں کی مودت کو اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے۔ خداوند عالم نے رسول اللہ کے قرابتداروں کے سوا نہ کسی اور کے قرابتداروں کی مودت کو واجب قرار دیا ہے اور نہ ہی اجر رسالت قرار دیا ہے۔ جن ہستیوں کی مودت اللہ نے ہم پر واجب کی ان میں ایک ہستی امام زین العابدین علیہ السلام۔ نام مبارک علی ہے۔ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو جتنے بھی بیٹے عطا فرمائے، آقا نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ علماء تشریف فرما ہیں، مولا حسین علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں اللہ مجھے اگر 100 بیٹا بھی عطا کرتا میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ اور اللہ نے جتنی بیٹیاں عطا فرمائیں، آقا نے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ یہ کبرا، یہ صغرا، یہ سکینہ، یہ امتیاز کے لیے ہے، ورنہ ہر بیٹی کا نام مبارک فاطمہ۔ اور یہ اکبر، اوسط، اصغر یہ بھی امتیاز کے لیے تھا، ورنہ ہر بیٹے کا نام علی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ آل پیغمبر کا جب شام پہنچا دربار یزید میں، تو یزید نے تعارف پوچھا کہ قیدی اپنا تعارف کروا، تم کون ہو؟ فرمایا انا علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی۔ یزید کہتا ہے میں نے سنا حسین کا بیٹا علی کربلا میں مارا گیا۔ فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے، اللہ نے جنہیں مقام و مرتبہ شہادت عطا فرمایا۔ یزید طنز کر کے کہنے لگا جو کربلا میں مارے گئے وہ بھی علی، تو بھی علی، کیا تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا؟ میرے آقا سجاد علیہ السلام نے فرمایا یزید سن، تیرا باپ یہ چاہتا تھا کہ میرے دادا علی کا نام دنیا سے مٹ جائے، میرے بابا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تاکہ نام علی دنیا میں زندہ باد۔ نام مبارک علی ہے۔ القاب آقا کے بہت سارے ہیں، سید الساجدین، قدوۃ الصالحین، زین العابدین، زین المتہجدین، سید الصابرین، السجاد، ذو الصافنات، یہ سب آقا کے القاب ہیں۔ لیکن 2 القاب ایسے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ شہرت پائی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ 2 القاب نام سے بھی زیادہ انہوں نے شہرت پائی تو میں نے غلط نہیں کہا۔ ایک سجاد، ایک زین العابدین۔ یعنی عین ممکن ہے کہ آپ کسی شیعہ بچے سے پوچھیں کہ آپ کے چوتھے امام کا نام کیا ہے، اور وہ کہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام، یا کہے کہ امام سجاد علیہ السلام۔ بلکہ بہت ساری بارگاہوں میں، مساجد میں جب ائمہ کے اسماء گرامی لکھے ہوتے ہیں تو امام چہاروں زین العابدین علیہ السلام، حالانکہ یہ لقب ہے، نام مبارک علی ہے۔ زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت، اور سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں، خداوند عالم نے 2 مخلوقات کا تذکرہ فرمایا ہے جو معصوم ہیں اور جن کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے۔ انبیاء کا تذکرہ ہے قرآن میں، انبیاء بھی معصوم ہیں۔ ملائکہ کا تذکرہ ہے قرآن میں، ملائکہ بھی معصوم ہیں۔
آپ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں تو اللہ رب العزت نے انبیاء کے لیے لفظ عابدین استعمال کیا ہے اور ملائکہ کے لیے لفظ ساجدین استعمال کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ہستی کی عظمت کے کیا کہنے جو بزم انبیاء میں ہو تو زین العابدین نظر آئے، بزم ملائکہ میں ہو تو سید الساجدین نظر آئے۔ کے القاب میں ایک لقب ہے ذو الصافنات، صافناسے کے ساتھ۔ یہ کثرت سجدہ کی وجہ سے امام علیہ السلام کی پیشانی مبارک زانو شتر کی طرح سخت ہو گئی تھی، اونٹ کا گھٹنا، اس کو صفنہ کہتے ہیں عربی میں، ذو الصافنات گٹھوں والا، یہ جو گٹھے پڑ جاتے ہیں۔ اتنے کثرت سے سجدے فرماتے تھے اور اتنے لمبے سجدے کہ سال میں 2 بار پیشانی مبارک سے جلد کٹواتے تھے، نور ساتے ہوتا تھا پیشانی مبارک سے، اور جو جلد اترتی تھی اس کو ایک تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے۔ جو جلد اترتی تھی ایک تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے۔ جب شہادت کا وقت قریب آیا تو امام باقر علیہ السلام کو وصیت فرمائی، بیٹا جب مجھے دفن کرنا تو یہ تھیلی بھی میرے ساتھ دفن کرنا، اس میں میرے سجدوں کے آثار۔ ماشاءاللہ جوان کافی تعداد میں بیٹھے ہیں، امام سجاد علیہ السلام کے آپ عزادار ہیں۔ بس آج کی مجلس کا ایک پیغام ہے، وہ یہ کہ امام زین العابدین ہو، امام سید الساجدین ہو، اور ماننے والے کو 5 وقت کی نماز کی بھی فرصت نہ ہو تو صرف اتنا سوچے کہ پھر قیامت کے دن کیسے سامنا کرے گا زین العابدین کا، کیسے سامنا کریں گے سید الساجدین کا۔ امام زین العابدین ہو تو کم از کم جو آقا کا چاہنے والا ہے اس کی نماز فریضہ تو قضا نہ ہونے پائے۔ اللہ ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو نمازی بنائے۔ مومنین کرام، ہر امام کی طرف سے میراث میں کچھ نہ کچھ شیعوں تک پہنچا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی طرف سے میراث میں ہمارے لیے امام نے کیا چھوڑا ہے؟ 2 کتابیں، ایک صحیفہ سجادیہ جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے، جسے انجیل اہل بیت کہا جاتا ہے، جسے اخت القرآن کہا جاتا ہے۔ دعاؤں کا خزانہ، دعاؤں کا ذخیرہ صحیفہ سجادیہ کی صورت میں۔ اور دوستو یاد رکھیے، ہمارا مکتب دعا ہے، مذہب اہل بیت مذہب دعا ہے۔ علماء بیٹھے ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ 5ویں امام سے کسی نے پوچھا تھا، ابن رسول اللہ، آپ کی نگاہ میں تلاوت قرآن افضل ہے یا رب سے دعا مانگنا افضل ہے؟ امام نے فرمایا تھا، تلاوت سے بھی افضل رب سے دعا مانگنا ہے۔ دعا، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جسے دعا کی توفیق نصیب ہو گئی اسے قبولیت دعا بھی مل گئی، جسے دعا اسے قبولیت دعا بھی مل گئی۔ صحیفہ سجادیہ کی خصوصیت یہ ہے، یہ امام کی تعلیم کردہ دعائیں، یہ جو عملیات کی دنیا سے وابستہ لوگ ہیں
وہ جانتے ہیں، ان کی ایک اصطلاح ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی عمل اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتا جب تک عمل کرنے والے عامل نے اس کی اجازت نہ دی ہو۔ یہ آپ نے اصطلاح سنی؟ وہ کہتے ہیں جس نے عمل کیا ہوا ہے وہ عامل کی اجازت ہو تو پھر وہ عمل مؤثر ہوتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں جتنی امام کی دعائیں امام نے سب کی اجازت دے رکھی ہے۔ یہ سب امام کی اجازت دی ہوئی ہے۔ یقین کریں یہ پرانا جملہ آپ نے ہزاروں بار سنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں نہ ہوتی تو بندوں کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہ آتا۔ اور امام کی دعائیں بھی پتہ ہے کیا؟ امام کی خود دعا کا جملہ ہے، میرا اللہ اگر دعا مانگنے کا تیرا حکم نہ ہوتا تو پھر میں کون ہوتا ہوں تیری تقدیر میں دعا مانگ کے رد و بدل کرنے والا۔ مالک میں تو اس لیے دعا کرتا ہوں کہ تو نے حکم دیا ہے دعا کرنے کا، فادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اور دعا لولا دعاؤکم، اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے لولا دعاؤکم ما یابع بکم ربی، میرا محبوب ان بندوں سے کہہ دو اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تمہارا رب تمہاری کوئی پرواہ ہی نہ کرتا۔ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی رب تمہاری کوئی پرواہ ہی نہ کرتا۔ میں ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، ہمارے حدیث موجود ہے، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد دعا کے لیے دستے دعا دراز نہ کرے، رب سے کچھ مانگے نہیں۔ اللہ جانتا ہے، حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ملائکہ سے کہ اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دو، میں اس کی عبادت کا محتاج نہیں ہوں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں مجھے بے نیاز سمجھے، خود کو نیاز مند سمجھے، مجھ سے مانگے میں عطا کروں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بے نیاز سمجھے، خود کو نیاز مند سمجھے، اور حقیقت تو ایسی نحن الفقراء وهو الغنی، ہم تو فقیر محض ہیں، وہ ذات غنی مطلق ہے۔ یہی میں قدردان بیٹھے ہو، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ فرماتے اس کی نماز اس کے منہ پہ مارو، مجھے یہ غنی نہیں سمجھتا اور خود کو نیاز مند نہیں سمجھتا، مجھے اس کی سجدوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں اس روایت کی بنیاد پر عرض کیا کرتا ہوں اللہ اور اللہ کے بندوں میں دیکھیے کتنا فرق ہے۔ بندے گانے خدا سے کچھ مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں، رب سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو کہتا مجھ سے مانگا کیوں نہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی رب نے قرآن میں ایک صفت بیان کی ہے، لَأَوَّاهٌ حلیم، اواہ۔ یہی اواہ کی صفت آقا امیر المومنین کے لیے بھی ہے، اور یہی اواہ کی صفت مولا سجاد علیہ السلام کے لیے بھی۔ اواہ کا معنی کیا کیا گیا؟ سب سے زیادہ دعا کرنے والا، سب سے زیادہ دعا کرنے والا۔ اور حدیث قدسی میں ارشاد پروردگار ہے ستۃ منی و ستۃ منکم، 6 چیزیں میری طرف سے ہیں، 6 چیزیں تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ ان میں ایک چیز رب العزت فرماتا ہے الاجابۃ منی والدعاء منکم، قبول کرنا میرا کام ہے، دعا مانگنا تمہارا کام ہے۔ ہمارا مکتب دعا ہے، اور یقین کرنا دوستو الحمدللہ دعا کے ایسے عظیم ذخیرے موجود ہیں۔ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے جو صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ کیا ہے، یہاں بھی پڑھا ہوگا،
اس کے مقدمے میں آپ پڑھ لیجئے گا، یہ صحیفہ سجادیہ کا نسخہ جب جامعۃ الازہر مصر کے علماء کے پاس پہنچا، ان کے تعریفی مقالے علماء جامع ازہر کے وہ اس مقدمے میں مفتی صاحب نے ذکر کیے ہیں۔ جامع ازہر کے علماء نے اعتراف کیا اس بات کا کہ اس صحیفہ سجادیہ کی عظمت کسی آسمانی صحیفے سے کم نہیں ہے، اور غالباً آیت اللہ برجردی کے زمانے میں یہ نسخہ جامعۃ الازہر کے علماء کے پاس پہنچا تھا، اور انہوں نے شکریہ کا خط لکھا تھا، اور ان کے جملے پڑھ لینا موجود ہیں۔ کہتے تھے ہمیں افسوس اس بات پر کہ ہم اتنا لمبا عرصہ اس صحیفہ سے کیوں جاہل اور ناآشنا رہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ یہ علم و معرفت کا سمندر ہے، انداز دعاؤں کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے فوراً بعد پیغمبر گرامی کی احادیث نشر کرنے پہ تو پابندی لگ گئی تھی، پیغمبر کی احادیث کو بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، پیغمبر کی احادیث کو بیان کرنا جرم تھا۔ اس زمانے میں بہت چند لوگ تھے، ابو ذر جیسے انگلیوں پہ گنے جانے والے، جنہوں نے پرواہ نہیں کی اور ڈنکے کی چوٹ پہ شام کے چوک اور بازار میں کھڑے ہو کے پیغمبر کی حدیث کو بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے ایھا الناس انی سمعت من حبیبی رسول اللہ، لوگو میں نے حبیب خدا سے، اپنے دوست رسول اللہ سے سنا، علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، علی کائنات کا سب سے افضل بشر ہے، جو فضیلت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ لیکن دعا سے کون روکے؟ امام علیہ السلام نے دعا کے انداز میں آل رسول کی عظمت کو بھی بیان کی، دعا کے انداز میں تشیع کے مکتب کی حفاظت کی، دعا کے انداز میں تشیع کے اصول و فروع کی حفاظت کی، دعا کے انداز میں تربیت کی، دعا کے انداز میں اخلاقیات سکھائے، اور دعا کے انداز میں ہی امام زین العابدین نے علوم اور معارف کے خزانے لٹائے۔ جیسی دعائیں مکتب تشیع میں ہیں، خدا قسم کہاں ملیں گی ایسی دعائیں؟ آپ مولا امیر المومنین کی دعائیں دیکھیں، رہبر معظم کا انٹرویو موجود ہے، فرماتے میں نے امام خمینی سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے اس انقلاب کو، انقلاب اسلامی ایران کو کس چیز کا مرہون منت سمجھتے ہیں؟ اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا تھا مولا امیر المومنین کی دو دعاؤں کا نتیجہ، دونوں دعائیں مولا امیر المومنین کی، ایک مناجات شعبانیہ، دوسری دعائیں کمیل۔ ایسی دعائیں کہاں ملیں؟ معرفت توحید کے سمندر، دعا عرفہ جیسی دعا ملے گی؟ جی، سید الشہداء، معرفت توحید کا سمندر، اور پھر امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں، پھر امام سجاد علیہ السلام کی وہ 15 مناجات۔ دیکھیے دعا مناجات میں ایک فرق ہے، ذرا سنیے، آپ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ دعا امام خمینی کی جتنے جوان بیٹھے ہو، خدا جان دے نا، آپ وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائے گا، علم و معرفت میں اتنا اضافہ ہوگا اگر آپ امام خمینی کی
40 حدیث کتاب کا مطالعہ کر، اردو ترجمہ موجود ہے، اس میں ایک حدیث امام باقر علیہ السلام سے ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا رب ابعید انت فانادیک اقریب انت فاناجیک، اے میرے رب کیا تو دور ہے کہ میں تجھے بلند آواز سے پکاروں، یا تو قریب ہے کہ میں تو اسے نجوہ کروں، سرگوشی کروں، راز نیاز کروں، آہستہ آہستہ دل کی بات کروں۔ لوگوں نے پوچھا فرزند رسول کہ حضرت موسیٰ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی ذات بعید ہے یا قریب ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے، لیکن بندگان خدا کو ایک بات سمجھانا چاہتے تھے، اور وہ بات یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بات میں پیغام یہ تھا، اے میرے رب جب میں تیری ذات کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھ سے بہت قریب ہے، لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں تجھ سے بہت دور ہوں۔ پروردگار اب بتا تجھے پکارنے میں تیری حالت کا لحاظ کروں یا اپنی حالت کا لحاظ کروں، دعا کروں یا مناجات، بلند آواز سے پکاروں یا سرگوشی؟ امام سجاد علیہ السلام سے مناجات ہیں، اور 15 مناجات 15، ہاں کبھی ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو صحیح، کیسا منظر ہے معرفت۔ اور پھر صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، ماں باپ کے لیے کیسے دعا کی جائے، ایک گناہ گار اپنے گناہوں سے معافی کیسے مانگے، اور یہ جو امام کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں، آپ یقین رکھیں ائمہ نے دعائیں تعلیم ہی اس لیے کی ہیں تاکہ یہ دعا قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ امام کی زبان مبارک سے جو نکلے ہوئے کلمات ہیں یہ وہ دعائیں ہیں، اور اس کی آپ فہرست کو پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسی کیسی دعائیں امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہیں۔ اور میں نے کہا نا معرفت کے سمندر ہیں۔ میں چند سال ہو گئے میرپور میں مجلس پڑھ رہا تھا، امام کی اس دعا کا میں تذکرہ کر رہا تھا۔ آپ جو سائنسی علوم سے وابستہ ہیں شاید بہتر جانتے ہوں، مجھے ایک پروفیسر بیٹھے تھے بتانے لگے کہ 100 سال ہوا ہے جب سے یہ نظریہ قائم ہوا، سائنسدانوں کے علم میں یہ بات آئی کہ روشنی بھی وزن رکھتی ہے، روشنی بھی وزن رکھتی ہے، اچھا سایہ بھی وزن رکھتا ہے۔ یہ 100 سال سے ماہرین فزکس نے اس بات کو کشف کیا۔ اسی صحیفہ سجادیہ میں امام کی دعا ہے، اس دعا کے جملے سبحانک تعلم وزن النور والظلمات، اے پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو تاریکی کا وزن بھی جانتی ہے، جو روشنی کا وزن بھی جانتی ہے۔ سبحانک تعلم وزن الخی والہوا، معبود تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو ہوا کا وزن بھی جانتی ہے، جو سائے کا وزن بھی جانتی ہے۔ سبحانک تعلم وزن السماوات والارضین، تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو آسمانوں کا وزن بھی جانتی ہے، جو زمینوں کا وزن بھی جانتی ہے۔ یعنی ہمارے ائمہ نے دعاؤں کے انداز میں 1400 سال پہلے ان علوم سے ان حقائق سے پردہ ہٹایا ہے اور دعا کے انداز میں ہٹایا ہے۔ لیکن اب میں بہت سارے گھروں میں جاتا ہوں، انہوں نے وہ پرانے انگریز دور سے بھی پہلے کی نا ایک تلوار رکھی ہوئی، ایک بندوق رکھی ہوئی،
کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جی یہ میرے پردادا کے استعمال میں تھی، یہ میرے پردادا کی بندوق ہے، یہ میرے لکڑ دادا کی کوئی چیز ہے، یہ ہمارے بزرگوں سے یہ نسلاً بعدہ نسلاً چلی آ رہی ہے، یہ پرانا خنجر ہے اس زمانے کا جو کسی انگریز سے تحفے میں ملا تھا، وغیرہ وغیرہ نوادرات. ایسا ہے یا نہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ اپنے باپ دادا پر دادا کی بعض چیزیں جن کے زمانے میں ضرورت تو نہیں ہے لیکن صرف یہ ہے کہ بزرگوں کی ایک نشانی ہے، ایک یاد ہے، تو انہوں نے اس کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. ہم نے اپنے ائمہ کی اشیاء کو کتنا محفوظ رکھا ہے؟ ہمارے ائمہ نے جو ہمارے لیے میراث میں چیزیں چھوڑیں ہم نے ان چیزوں کی کتنی حفاظت کی ہے؟ ایک لمحہ فکری ہے یا نہیں جی؟ کسی نے بہت پرانا کوئی تحریر سنبھال رکھی ہے، ہاں جی یہ ہمارے فلاں بزرگ کا خط آیا تھا، لوگوں نے اپنے بزرگوں کی ڈگریاں سنبھال رکھی ہیں جی، ہے نا ایسا میرے بھائیوں؟ اچھا اس سے اگلی ایک مثال دیتا ہوں. آج اگر گجرات کے مومنین کو یہ پتہ چل جائے کہ دنیا میں کسی مقام پر واقعاً رسول اللہ کی نالین مبارک موجود ہے، واقعاً دنیا میں کسی مقام پر امام زین العابدین کی نالین موجود ہے، واقعاً حقیقی نالین جو زیب پا فرماتے تھے، کوئی دنیا کا مومن ایسا ہوگا جو اس کی زیارت نہ کرنا چاہے؟ بولو یار. میں کل دیکھ رہا تھا فیس بک پہ کہ امام حسین علیہ السلام کا کرتہ مبارک ایک ویڈیو ہے، پتہ نہیں اس میں حقیقت ہے نہیں ہے، خدا بہتر جانتا ہے، بڑے غلافوں میں انہوں نے اس کو لپیٹا ہوا ہے. دعویٰ ان کا یہ ہے کہ یہ صدیوں سے نسلاً بعد نسلاً امام حسین علیہ السلام کا کرتہ مبارک، لوگ اس کی زیارت کر رہے ہیں، لوگ اس کو چومنا چاہتے ہیں. یہاں بھی ہوگا تو ہم سب اسی طرح کریں گے. بولیے یار، بوسہ دینا چاہیں گے یا نہیں؟ مولا عباس علیہ السلام کی قبر مبارک سے آیا ہوا علم مبارک ہم بوسہ دیتے ہیں یا نہیں؟ اپنے گھر میں اس کا ٹکڑا شرف سمجھتے ہیں یا نہیں؟ میں نے لوگوں کے گھروں میں خانہ کعبہ کے غلاف کا اتنا اتنا ٹکڑا فریم میں لگا دیکھا ہے، لوگ اس کو چومتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، ہے یا نہیں سلسلہ؟ اسی طرح امام سے منسوب آج آپ کو گجرات والوں کو یہ کہا جائے کہ مجلس کے اختتام پر امام سجاد علیہ السلام کا امامہ مبارک اس کی زیارت کروائی جائے گی، اور واقعاً وہ امامہ جو امام سجاد علیہ السلام اپنے سر پر رکھا کرتے تھے، کیا خیال ہے ہم میں سے کوئی ہوگا جو اس امامہ کی زیارت نہ کرنا چاہے؟ ہر کوئی کرنا چاہے گا نا. ہم امام کے جوتے کی تو زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم امام کے لباس کی بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور آج اگر یہ سامنے آ جائے کہ وہ جو زنجیر امام کو پہنائے گئے تھے وہ واقعاً اصلی حالت میں موجود ہیں، کائنات کا کون شیعہ ہوگا جو ان زنجیروں کو نہ دیکھنا چاہے حالانکہ وہ ظالموں نے پہنائے تھے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ صحیفہ سجادیہ جو مولا سجاد علیہ السلام کا یقینی تعلیم کردہ دعائیں ہیں، اس صحیفہ کی ہم نے کتنی قدر کی ہے؟ اور صحیفہ سجادیہ کہ ہم کتنی زیارت کرتے ہیں، ان دعاؤں کو کتنا پڑھتے ہیں جو امام نے تعلیم فرمائی ہیں. اور یاد رکھیے امام علیہ السلام نے اپنی وراثت میں شیعوں کے لیے 2 چیزیں چھوڑی ہیں. میں ڈر کے یہ بات کر رہا ہوں، یعنی ممکن ہے اس زمانے میں بھی ایک بہت بڑی تعداد شیعوں کی ایسی ہو جنہیں صحیفہ سجادیہ کا علم ہی نہ ہو. بہت بڑی تعداد ایسے عزاداروں کی ہو جو عاشور کے دن مولا سجاد کی یاد میں خود کو زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں. ایک کثیر تعداد ان عزاداروں کی ہے جو مولا سجاد کی یاد میں ہاتھ میں کڑی پہنتے ہیں، کہتے ہیں مولا سجاد کی اس یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ مولا سجاد نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے میراث میں ایک دعاؤں کا خزانہ بھی چھوڑا ہے. میرے گھر میں نہیں ملے گا تو صحیفہ سجادیہ نہیں.
میں نے نہیں پڑھا زندگی میں تو امام سجاد علیہ السلام کے دعاؤں کے خزانے کو نہیں پڑھا ہے۔ اب بتائیے ہم نے کیا قدر کی ان دعاؤں کی؟ اغیار نے قدر کی، اغیار نے۔ اور امام نے 2 چیزیں چھوڑی میراث میں۔ اب اگلی میں بات کرنے لگوں، ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ آپ پہلی بار سن رہے ہوں کہ امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ کے علاوہ بھی کوئی کتاب چھوڑی ہے۔ 2 چیزیں، 2 کتابیں، ایک صحیفہ سجادیہ اور ایک رسالۃ الحقوق۔ رسالۃ الحقوق ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، کتابچہ ہے، جس میں امام نے حقوق بیان فرمائے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے، آج تک ہم یہ سنتے آ رہے ہیں حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ یہی سنا؟ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ امام سجاد علیہ السلام نے پہلی بار کائنات کو یہ سمجھایا حقوق 3 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے حقوق ہیں، کچھ بندوں کے حقوق ہیں، اور کچھ حقوق النفس ہیں، انسان کے اپنے وجود کے کچھ حقوق ہیں۔ یہ جو رب نے وجود عطا کیا، آپ کی آنکھوں کا بھی ایک حق ہے، امام سجاد نے بتایا، آپ کے کانوں کا بھی ایک حق ہے، آپ کی زبان کا بھی ایک حق ہے، آپ کی صحت کا بھی ایک حق ہے، آپ کے ہاتھوں کا بھی ایک حق ہے، آپ کے پاؤں کا بھی ایک حق ہے، آپ کی جوانی کا بھی ایک حق ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے وہ حقوق بیان فرمائے۔ اور دیکھیے، علم کا مرحلہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے۔ حق تب ادا ہوں گے جب ہمیں پتہ چلے کہ حقوق ہیں کیا۔ اور ہم اس رسالۃ الحقوق سے واقف نہیں ہیں۔ اہل خیر بیٹھے ہو، یہ بھی ایک تبرک ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں نیاز اور تبرک کی اعلیٰ قسم یہ ہے کہ علم تقسیم کیا جائے۔ وہ چھوٹا سا ایک کتابچہ اگر وہ آپ اپنا اس کو شائع کروا کے، یا شاید موجود ہوگا بازار میں، وہاں سے خرید کے اگر مومنین کے درمیان، پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان وہ تقسیم کر دیا جائے، شاید کوئی حقوق پڑھ کے ان کو ادا کرے، تیرے مرحومین اور تیری بخشش کا یہی سامان ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات۔ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں، کوشش کریں صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا مطالعہ ضرور کریں، اپنے کوشش کر کے ہر روز رب سے مانگنا ہے نا، امام نے بتایا ہے، اور انشاءاللہ اس انداز سے مانگو گے تو اللہ کریم اس کو قبول بھی فرما لے گا۔ اب اگلا جو حصہ ہے میری تقریر کا، وہ امام سجاد علیہ السلام کی عظمت پہ ایک قصیدے کے چند اشعار آپ کو سنانے ہیں۔ ایک صلوات آپ سارے بلند آواز۔ ولید بن عبد الملک بن مروان اموی، اس کا یہ دور ہے، اس کا بھائی ہے شام بن عبد الملک، یہ ولی عہد تھا، یہ حج کے لیے آیا۔ اب ظاہر بادشاہ زادے جب سفر کرتے تھے، لاؤ لشکر ساتھ چلتے تھے، غلام، محافظ، کنیزیں، باڈی گارڈ۔ یہ حج کے لیے آیا تو طواف کعبہ کیا، طواف کعبہ کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا، رش بہت زیادہ تھا، اور جو حضرات مشرف ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود پر ہمیشہ ہی رش ہوتا ہے۔ یہ تو کووڈ کے بعد اب پہلی بار آیا ہے کہ وہاں انہوں نے جانے ہی نہیں دیتے حجر اسود کے قریب۔ اب ایسے ہی ہے نا، ابھی آپ گئے تھے لیکن وہ پابندی ہے، ابھی نہیں مانتے، لیکن ہمیشہ ہی رش ہوتا ہے۔ جو حضرات حج پہلے عمرہ کر چکے ہیں اب جانتے ہیں کہ حجر اسود پر ہمیشہ ہی رش ہوتا ہے۔ تو حشام کے جو وہ محافظ تھے، اس کے عملہ تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو حجر اسود سے دور کریں تاکہ حشام بڑے آرام سے بوسہ دے سکے، لیکن کسی نے حشام کی کوئی پرواہ نہیں کی، کسی نے جگہ نہیں دی۔ مجبوراً
اس کے لیے ایک ممبر، ایک کرسی نصب کر دی گئی سین حرم میں، بیٹھ کے انتظار کرنے لگ گیا کہ جب رش کم ہوگا تو میں حجر اسود کو بوسہ دوں گا۔ عین اسی اثناء میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والی شخصیت ہے جو حجر اسود کی جانب بڑھ رہی ہے، لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ منظر ہشام بھی دیکھ رہا تھا اور شام والے بھی دیکھ رہے تھے۔ کسی نے از راہ شرارت ہشام سے پوچھ لیا کہ تیرے لیے راستہ بنانے پر کسی نے راستہ نہ دیا، یہ کون ہستی ہے جس کے لیے خود بخود راستہ بنتا جا رہا ہے؟ تجاہل عارفانہ سے کام لیا کہ شام والوں کے دل میں ان کی ہیبت نہ بیٹھے۔ کہنے لگا کہ میں تو ان کو نہیں پہچانتا، یہ کون ہے؟ وہاں پہ ابو فراس فرزدق موجود تھا۔ یقین کریں پھر اس نے نا، وہ کہتے ہیں نا، جان کی بازی لگا دی۔ سب سے بڑا جہاد رسول اللہ نے فرمایا کیا ہوتا ہے؟ ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ فرزدق نے پھر پرواہ نہیں کی، ہشام کو خطاب کر کے کہتے، اور فی البدی یہ قصیدہ پڑھا۔ اگر آپ توجہ ہے تو میں پھر قصیدہ شروع کرتا ہوں، آپ ایک صلوات سے استقبال کیجیے اس کو۔ ہشام کو خطاب کر کے کہتا ہے، ھذا الذی تعرف البدھ وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ ہشام یہ وہ ہستی ہے مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، یہ کعبہ بھی ان کو جانتا ہے، یہ ہل اور حرم کی ساری زمین ان کو پہچانتی ہے۔ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختم۔ ہشام جس سے تو جاہل ہے یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ بجدہ انبیاء اللہ قد ختم، اور اس کا بیٹا ہے جس کے نانا پر نبوتیں ختم ہو گئی۔ 3-4 شعر اس نے صرف اسی مفہوم میں کہے کہ جو اس نے شام والوں کو دھوکہ دینا چاہا نا کہ میں تو ان کو نہیں پہچانتا، یہ کون ہے۔ اب اگلا شعر سنیے، کہتا ہے لیسا قولک من ھذا بظاہرہ العرب تعرف من انکرت والعجم۔ ہشام تیرا یہ کہنا کہ میں انہیں نہیں پہچانتا، اس سے انہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جس سے تو جاہل ہے سارا عرب انہیں جانتا ہے، سارا عجم انہیں جانتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، سدا جئیں۔ میں ورنہ یہ سوچ رہا تھا کہ آپ مجھے داد نہیں دیں گے تو میں نتیجہ یہ نکالوں گا کہ سروں پہ مرنے والے لوگ ہیں، لیکن نہیں، آپ سروں والے نہیں ہیں، آپ اچھی بات کے قدردان ہیں۔ یہ اگلا شعر سنیں، کہتا ہے کہ من یعرف اللہ یعرف اولیت ذا فالدین من بیت ھذا نالہ الامم۔ ہشام جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتا ہے، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ ان کی معرفت بھی رکھتا ہے۔ فالدین من بیت ھذا نالہ الامم، امتوں نے دین انہی کے گھر سے پایا، کائنات کو دین انہی کے گھر سے ملا ہے۔ اور کہتا ہے کہ من معشر حبہم دین و بغضہم کفر و قربہم ملجا و معتصم۔ ہشام یہ ہستی اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس گھرانے کی محبت کا نام دین ہے، اور جس گھرانے سے بغض کا نام کفر ہے، اور جس گھرانے کی قربت جہنم سے بچانے والی۔ ھذا علی رسول اللہ والدہ امست بنور ہداہ تحت الامم۔ ہشام ان کا نام علی ہے، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، جن کے نور ہدایت سے کائنات نے ہدایت پائی ہے۔ ینمی ہے اجازت نہ بھی نہیں، یہ میری بات سنیں، یہ وہ قصیدہ ہے
کہ دنیا کی متعدد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، منظوم ترجمہ ہوا۔ علامہ نجم الحسن قراروی صاحب کی جو 14 ستارے، اس میں امام سجاد علیہ السلام کا جب حالات آپ پڑھیں تو انہوں نے بھی بہت سارے اشعار کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا ہے۔ ملا جامی جانتے ہیں، ملا جامی تشیع کے حوالے سے انتہائی متعصب شخص تھا۔ ملا جامی نے اس پورے قصیدے کا فارسی میں منظوم ترجمہ کیا، اور ملا جامی پھر ایک روایت، ایک حکایت ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ کوفے کی کسی عورت نے فرزدق کے مرنے کے بعد عالم خواب میں دیکھا فرزدق کو کہ جنتی لباس زیب تن ہے، جنتی حلے سر پہ یاقوت سرخ کا تاج ہے، اور جنت کے محلات میں باغات میں وہ سیر کر رہے فرزدق۔ تو اس کوفی عورت نے پوچھا کہ بما نلتا ما نلتا، اے فرزدق یہ مقام تمہیں کیسے ملا؟ کہتے ہیں وہ جو سید سجاد کی عظمت کا قصیدہ پڑھا تھا، اس کے صدقے میں رب نے یہ مقام دیا۔ مولا جامی اس کے بعد لکھتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہے اس قصیدے کے صدقے میں ساری کائنات کے گنہگاروں کو بخش دے تو یہ قصیدہ اس قابل ہے کہ ہر گنہگار بخشا جائے۔ اتنا عظیم و شان قصیدہ، دنیا کی متعدد زبانوں میں ترجمہ، مجھے اب یاد نہیں ہے، پہلے مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایم عربی کے نصاب میں بھی فرزدق کے قصیدے کا کچھ حصہ شامل ہے ہمارے ملک میں۔ اچھا، اور اگر میرے اس مجمع میں کوئی شاعری کا ذوق رکھتا ہے اور شاعرانہ مزاج بیٹھا ہے، اپنے اس ذوق کو صرف کرو مدح محمد وآل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آقا کی حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا من انشد فینا شعرا فلہ بیت فی الجنہ، جو ہماری شان میں ایک شعر کہے گا اس کا صلہ جنت میں ایک گھر عطا کرے گا۔ جو ایک شعر کہے گا اس کا صلہ، ایک بیت کا صلہ ایک بیت۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ توجہ ہو گیا ذرا؟ اچھا، ینمی الی ذروۃ الذل، ابھی اشعار رہتے ہیں، قصیدہ تو بہت طولانی، جتنے میں نے یاد کی وہ تو سنو۔ ینمی الی ذروۃ الذل التی قصرت عن نیلها عرب الاسلام والعجم، شام یہ ہستی عزت کی اس بلندی پہ پہنچی جس بلندی پہ نہ کوئی عرب جا سکا نہ کوئی عجم جا سکا۔ اذا رأتہ قریش قال قائلها الى مقارم هذا ينتهي الكرم، الشام یہ ہستی جب قریش کا کوئی فرد ان کو دیکھتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے الى مقارم هذا ينتهي الكرم، اس ہستی پر تو کرم کی انتہا ہو گئی۔ اور چند اشعار جس میں امام کی سیرت کو کیا خوبصورت بیان کیا، کہتا ہے یغزی حیاء و یغزی من محابتہ فما یقلم الا حین یبتسم، یہ ہستی حیا کی وجہ سے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھتی ہے، لوگوں کی نظریں ان کی ہیبت کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں، اور ان کی ہیبت کا، ان کے روب و دبدبا کا یہ عالم ہے کہ جب تک ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو کوئی ان سے کلام کی جرت بھی نہیں کرتا ہے۔ شعر سننا، لا یستطیع جواد بعد غایتہم ولا یدانیہم قوم اذا کرم، الشام دنیا کا بڑے سے بڑا سخی بھی ان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب یہ ہستی کرم کرنے پہ تل جاتی ہے۔ ان عدہ، یہ شعر، ان عدہ اہل التقا کانوا ائمتہم او قیل من خیر خلق اللہ قیلہم، الشام جب دنیا کے متقی لوگوں کو گنا جاتا ہے یہ متقین کے امام نظر آتے ہیں۔
اوقیل من خیر خلق اللہ، اور جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ساری خلق خدا میں سب سے افضل کون ہے، قیل ہم، ایک ہی جواب آتا ہے یہی ہیں جو ساری خلق خدا میں سب سے افضل ہے۔ آزبن سیدہ آزبن سیدت النسوان فاطمہ وابن الوسیل الذی فی سیفہ سقم، یہ سیدت النساء فاطمہ زہرا کا لال ہے اور اس وسیع رسول کا بیٹا ہے جس کی تلوار میں دشمنوں کے لیے عذاب بھرا ہوا ہے۔ بڑا طولانی قصیدہ ہے، لیکن اب آخری دو شعر سناتا ہوں، اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے۔ میں کہتا ہوں حاصل قصیدہ اشعار ہے۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ ولولا التشہد کانت لا نعم۔ اب جانتے ہیں نا عربی میں انکار کے لیے لا کہتے ہیں، نہیں لا، اور ہاں کہنے کے لیے نعم۔ لا اور نعم یہ دو لفظ ذہن میں رہیں، لطف لیں۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ ولولا التشہد کانت لا نعم۔ حشام یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے تشہد کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا۔ جن کی زبان سے کسی نے لا نہیں سنا سوائے تشہد کے۔ تشہد میں لا کہتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تشہد کے سوا ان کی زبان سے کسی نے لا نہیں سنا۔ ولولا التشہد کانت لا نعم، اگر تشہد میں لا کہنا ضروری نہ ہوتا یہ وہاں بھی لا نہ کہتے، نعم کہتے تھے۔ اور شعر سنیے کہ لو یعلم الرکن من قد جاء یلسمہ لخر یلسم منہ ما وطأ القدم۔ حشام اگر حجر اسود کو پتہ چل جائے کہ کون ہستی بوسہ دینے آ رہی ہے، حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کے ان کے قدموں کے بوسے لیتا ہے۔ اپنا مقام چھوڑ کے ان کے نشان پا کو چومنے لگ جائے۔ پڑھتا چلا گیا قصیدہ، اور جب تمام ہوا نا قصیدہ تو عظیم و شان قصیدہ تھا، تو حشام کہتا ہے کہ فرزدق میری شان میں بھی ایسا قصیدہ کہو۔ فرزدق نے کہا میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا تیری ہر شرط منظور ہے، بلینک چیک۔ اس بیچارے نے یہ سمجھا کوئی درہم دینار مانگ لے گا، کوئی عربی نسل کا گھوڑا، کوئی تلوار، کوئی پلاٹ۔ یہ مادی توقعات ہی ہوتی ہیں نا جی بادشاہوں سے، اور انہوں نے کون سی جنت دینی ہوتی ہے۔ حشام کہتا ہے میری شان میں بھی ایسا قصیدہ پڑھو۔ فرزدق کہتا ہے میری ایک شرط ہے۔ شام کہتا ہے تیری ہر شرط منظور ہے۔ فرزدق کہتا ہے میری شرط یہ ہے، ہاتھ ابن و امن مثلا، سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے گیا۔ ابن و امن مثلا، میری شرط یہ ہے کہ سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے کے آ، سید سجاد کے باپ جیسا باپ لے کے آ۔ کیا کر سکتا تھا؟ زندان میں ڈال دیا۔ مکہ و مدینہ کے درمیان ایک مقام پہ فرزدق کو قید کر دیا۔ 1000 درہم، چونکہ بہت بڑا شہر تھا تو شعراء کو نوازا جاتا تھا، حکومت آج بھی ایسا ہوتا ہے، تو 1000 درہم انہیں ملتا تھا سالانہ وظیفہ، وہ بھی ختم ہو گیا۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ شیعو، امام سجاد علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو آقا نے اس کی باقی ماندہ پوری زندگی کا حساب کر کے اکٹھے 12000 درہم بھجوائے۔
جب غلام لایا نا 12,000 درہم بخدا، فرزدق نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عرض کرتا ہے فرزند رسول کی خدمت میں عرض کرنا، یا ابن رسول اللہ، میں نے یہ قصیدہ مال دنیا کے لالچ میں نہیں پڑھا، میں نے درہم و دینار کی خاطر یہ قصیدہ نہیں پڑھا ہے۔ آقا نے غلام کو پھر بھیجا، فرزدق، ہم آل محمد کے گھرانے والے جو شے عطا کر دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے، یہ درہم قبول کرو، تمہیں اس کی ضرورت پیش آئے گی، تیری جنت کا بھی میں سجاد ہوں۔ بڑے بڑے عزادار اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے عزادار گزرے، ایسے ایسے عزادار مولا حسین علیہ السلام کا نام سن کے جن کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور کیوں نہ خود سید الشہداء نے فرمایا نا قتیل العبرات لا یذکرنی مومن الا بقا، میں کشتہ عبرت ہوں، جب بھی کوئی مومن مجھے یاد کرے گا وہ آنسو ضرور بہائے گا۔ مرزا شیرازی بزرگ جنہوں نے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، وقت کے ولی فقیہ تھے، سامرہ میں مجلس ہو رہی تھی، مرزا شیرازی موجود تھے، روضہ خان نے، ذاکر اہل بیت نے ایک جملہ مصیبت کا پڑھا، داخلت زینب علی ابن زیاد، ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی زینب داخل ہوئی۔ اللہ جانتے سے ایک جملے کا پڑھنا تھا، مرزا شیرازی نے سر سے امامہ اتار دیا اور فرمانے لگے روضہ خان بس اس سے آگے کچھ نہ پڑھنا، ہمیں پہلے اس جملے کا حق ادا کرنے دو۔ صبح مجلس ہو رہی تھی، نماز ظہر تک روتے رہے، یہی ایک جملہ بار بار دہراتے رہے، کون داخل ہوا اور کس کے دربار میں داخل ہوا؟ علی کی بیٹی زینب کو جا ابن زیاد کا دربار۔ بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے، لیکن سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہیں۔ 35 سال زندہ رہے واقعہ کربلا کے بعد، 35 سال روتے رہے اور 35 سال خون روتے رہے۔ عزاداروں، منہال کوفی آیا، عرض کی آقا بس کریں، کب تک روئیں گے؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا آپ کے آنسو ختم ہو جائیں، آپ کا گریہ ختم ہو جائے، آقا بس کریں، کب تک روئیں گے؟ فرمایا منہال تو نے قرآن پڑھا ہے؟ فرمایا جی آقا۔ فرمایا یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوا، قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا روئے تھے یعقوب، روتے روتے بینائی ختم ہو گئی تھی، ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوا۔ فرمایا میں نے تو 18 فخر یوسف خاک کربلا پر خاک و خون میں غلطان دیکھے۔ عرض کرتا ہے آقا پھر کیا ہوا؟ شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، جناب عبیدہ آپ کے شہید، حمزہ آپ کے شہید، علی آپ کے شہید، آپ کا گھرانہ شہیدوں کا گھرانہ ہے۔ آقا پھر کیا ہوا؟ اس وقت فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس دربار کبھی اس دربار، یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے، جن بیویوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور عزاداروں، ہمارے امام سید الساجدین بھی ہیں اور ہمارے امام سید الصابرین بھی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لیکن اللہ جانتا ہے، جب بھی امام سجاد علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا آقا سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے، امام نے کبھی کربلا کا نام نہیں لیا، رو کے فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ عزاداروں، بازار شام میں جب لٹا ہوا قافلہ چل رہا تھا، جملہ سنیے گا، یزیدیوں نے پروپیگنڈا یہ کیا تھا کہ باغی آ رہے ہیں۔ خدا جانتا جب شام والے
मौला सज्जाद का चेहरा देखते थे, नेज़ों पे सर सवार देखते थे, उन्हें यकीन हो गया था कि हुकूमत ने हमसे झूठ बोला है, ये बागी नहीं है, ये तो किसी शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने के फर्द लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता था। यही वजह आप मक्तल को अगर पढ़ें, बाज़ार शाम में शामियों को बहुत तजस्सुस हुआ। शामी इमाम से बहुत सवाल करते थे। कोई आके पूछता था कैदी आपका नाम क्या है, इमाम उसे नाम बताते। किसी ने आके पूछा कैदी आप किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं? फरमाया नहनु उसारा मिन आल मुहम्मद। एक और शामी आगे बढ़ा, पूछा इमाम ने फरमाया तूने कुरान पढ़ा है? कहता है पढ़ा है। फरमाया तुमने कुरान में आयत पढ़ी है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कहते हैं हाँ मैंने आयत तत्हीर पढ़ी। फरमाया वो हमारी शान में ना। अजरुकुम अल्लाह। काफिला बढ़ रहा था, एक शामी ने अजीब सवाल किया और इमाम ने जवाब बड़ा अजीब दिया। एक शामी ने बढ़ के पूछा ए कैदी बता सकते हो तुम कहाँ के रहने वाले हो? इमाम का जवाब सुने। फरमाया ए शामी आज अगर तू मेरे साथ मदीना में होता, मैं तुझे दिखाता मेरे घर की दीवारों पर अभी तक जिब्राइल के परों के निशान मौजूद। मैं उस घराने का फर्द हूँ जिसमें जिब्राइल आता था। मैं उस घराने का फर्द हूँ जिस घर में वही उतरती थी, जिस घर में आयात उतरती थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों, इसी बाज़ार शाम में एक मोड़ ऐसा आया, खुदा जानता जहाँ सैयद सज्जाद के सब्र के बंधन टूट गए। जब बदमाशों के हुजूम में नबी ज़ादियों को चलते देखा, सैयद सज्जाद का मरसिया या लैतनी लम तलिदनी उम्मी लिमिस्ल हाज़ल यौम, काश मेरी माँ ने मुझे न जना होता, काश मैं दुनिया में ना आया होता, मैं नबी ज़ादियों को बदमाशों के हुजूम में भी चलते न अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज अपने दिलों को रवाना करें मदीना, आज रवाना करें जन्नतुल बकी। क्या जुमला इमाम खुमैनी ने फरमाया था, उजड़ी हुई जन्नत देखनी हो, उजड़े हुए मज़ारात, हाँ तो जन्नतुल बकी को देखो। आज़ादारों, जब से मजलूम बाबा का कटा हुआ सर देखा, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जानवर ज़बह होता भी नहीं देख सकते थे। यही वजह मदीना के जो कस्साब थे इमाम का हया करते थे और इमाम के सामने जानवर ज़िबा नहीं करते थे। मेरा आका सज्जाद अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ बाज़ार मदीना से, एक कस्साब था जो जानवर को ज़िबा करने के लिए लिटा चुका, गर्दन पे छुरी फेरना चाहता था। किसी ने पुकार के कस्साब हाथ रोक ले, वो सैयद सज्जाद। कस्साब ने छुरी फेंक दी, जानवर को आज़ाद कर दिया। मौला सज्जाद चलते हुए करीब आए, फरमाया कस्साब मैं जानता हूँ तू जानवर ज़िबा करना चाहता था, मैं जानता हूँ तूने मेरा हया किया, मेरी वजह से जानवर ज़िबा नहीं किया। अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, अल्लाह तुझे अजर दे। मैं तुझे जानवर ज़िबा करने से मना नहीं करता, ये भी मेरे नाना की सुन्नत है, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ ज़िबा के आदाब जानते? जी आका मैं आपके नाना की शरीयत को जानता हूँ। फरमाया बता पहला अदब क्या है? अर्ज़ करता आका पहला अदब ये है जानवर को प्यासा ज़िबा न किया जाए। अज़ादर ये सुनना था, रुख फिर गया करबला की तरफ। आए मेरा मज़लूम बाबा, आए मेरा गरीब बाबा। बाबा आपके नाना की उम्मत तो जानवर भी प्यासे ज़िबा नहीं करती। बाबा आपको 3 दिन का भूखा प्यासा मिला जरूर खजा फुरात के किनारे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। फरमाया बता दूसरा अदब क्या है? अर्ज़ करता आपका दूसरा अदब ये है कि जानवर को जानवर के सामने ज़िबा न किया जाए। अगर ये सुनना था सीधे सज्जाद की चीखें निकलनी, हाय मेरा मज़लूम बाबा, हाय मेरा गरीब बाबा, कुर्बान
جاؤں اپنی پھوپھی زینب سے، 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی ذبح ہو رہا تھا، ضربیں چل رہی تھی۔ ابن سعد کو خطاب کر کے کہتے تھے ابن سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، تو دیکھ رہا ہے میرے ماں جایا ذبح ہو رہا، وَيْحَقُمَا معافی کو مسلم برباد ہو جاؤ، تم میں کوئی مسلمان نہ رہ اجرکم علی اللہ۔ زندگی آقا سجاد علیہ السلام کی بابا کے غم میں روتے، یہ عزاداری یہ امام سجاد علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی ہے، یہ سجاد علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہے۔ عزاداران امام سجاد علیہ السلام، اسی ولید اموی بدبخت نے امام سجاد علیہ السلام کو زہر دلوایا ہے، اور عزاداروں جب زہر نے اثر کیا، آقا کی شہادت ہوئی مدینہ میں، غسل دینے کے لیے امام باقر علیہ السلام نے جب پیراہن اتارا، امام محمد باقر کی چیخیں نکل گئیں۔ لوگوں نے پوچھا فرزند رسول کیا ہوا، روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں اپنے بابا کے بدن پر 2 طرح کے داغ دیکھ رہا ہوں۔ آقا کیسے داغ؟ فرمایا وہ جو کربلا میں توق خاردار میرے بابا کو پہنایا گیا تھا، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، 35 سال گزر گئے واقع کربلا کو، ان زخموں کے نشان ابھی تک میرے بابا کے بدن پر موجود ہیں۔ دوسرے داغ کیسے؟ فرمایا میرے بابا کی پشت پر وہ داغ ہیں، رات کی تاریکی میں فقراء اور مساکین کے لیے اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کے لے جانا اور ان کے دروازوں تک پہنچانا، اس کے نشان میرے بابا کی پشت پر پڑے۔ اجرکم علی اللہ۔ امام باقر علیہ السلام نے غسل دیا، تابوت امام کا شبی اس تابوت کی برآمد ہوگی، لیکن عزاداروں ایک جملہ سن لینا، میں بڑی ذمہ داری سرز کر رہا ہوں۔ آل محمد کے گھرانے میں 5 تنے پاک کے بعد یہ پہلا جنازہ مولا سجاد کا جو عزت سے اٹھا ہے۔ رسول اللہ کا جنازہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، بطول کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، صرف 7 افراد شریک ہوئے، مولا علی کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا، امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے، مولا حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ عزاداروں یہ درد کوئی سید سجاد سے پوچھے، کربلا سے چلے تھے، ایک جنازہ نہیں 77 جنازہ پہ گور و کفن چھوڑ کے چلے تھے۔ عزاداروں جب جنازہ اٹھا ہوگا سید سجاد کا، سید